إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. وكذلك يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث. برادران اسلام اور خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مؤمنون کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھ کر سنائیں. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ مسلمان کامیاب ہوں گے جو نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر کے تعلق سے بھی یہی بات ہے کہ نماز دین کا ستون کھمبا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں. پہلے تو کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اور اسلام کی دوسری بنیادی بات ہے نماز کی ادائیگی. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمارے دلوں میں احترام رکھا ہے اور احترام کرنے کی ہم کو تاکید کی ہے، ان میں یہ سے ایک نماز بھی ہے. اور یہ کلمے کے اقرار کے بعد سب سے اہم عبادت ہے. اس عبادت سے انسان کے اندر ایک تبدیلی رونما ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا شرک سے پاک ہوتا ہے، ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس کی پیشانی اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے اب وہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. غیر اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اللہ کے لیے جو پیشانی جھک گئی، میں نے کہا کہ وہ دوسروں کے لیے نہیں جھکنی چاہیے. یہ حقیقت میں نماز کا پہلا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز اگر پوری طرح آداب کے ساتھ پڑھی جائے تو برائیاں اور بے حیائیاں انسان سے دور ہو جاتی ہیں. اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے شرک، اللہ کی نافرمانی. یہ سب بڑی بڑی برائیاں ہیں. نماز اگر جیسے حق ہے نماز کا ویسے ادا کی جائے تو یہ ساری خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. لہذا نماز کا احترام کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. منافقین عبادتوں میں شریک ہوتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اکثر منافقین کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے مسجد میں آ کر، لیکن ان منافقین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار.
سب سے سخت عذاب منافقوں کو دیا جائے گا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان کو رکھا جائے گا۔ ان منافقوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتائی کہ بہت مشکل کٹھن نماز منافقوں کے لیے دو ہے، ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز۔ بڑی سستی، بڑی کاہلی، لوگوں کی نظروں سے بچنا چاہتے اس لیے کہ اندھیرے میں نماز ہوتی، عشاء کی بھی اور فجر کی بھی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان دو نمازوں میں کتنا فائدہ ہے تو رینگ کر آتے، چلنے نہیں ہوتا، جب بھی کسی طرح مسجد کو پہنچتے اور نماز پڑھتے۔ اور کبھی تو آپ نے فرمایا اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ مغرب عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں انعام دیا جاتا ہے، کچھ چاکلیٹ، ہڈی دی جاتی، گوشت دیا جاتا ہے، تو جب بھی یہ لوگ آئیں گے۔ تو لہٰذا ان دو نمازوں کے تعلق سے منافقین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، آتے تو ہیں نماز کو مگر سستی اور کاہلی سے آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں نماز کے تعلق سے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا ہم تو نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، کچھ تو 5 وقتہ نمازی ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ جمعے کو آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ نمازیوں کی یہ سب قسمیں ہیں، لیکن مسلمان نمازی کی ایک ہی قسم ہے جس کو کہتے ہیں 5 وقتہ نمازی۔ یہ سب موسمی مسلمان ہیں کہ صاحب وقت ملا تو پڑھ لیا، جمعہ آیا تو پڑھ لیا۔ یہ مسلمانوں کی نماز نہیں ہے، موقع پرستوں کی نماز ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، وہ لوگ جو صرف جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو کان کھول کے سننا چاہیے کہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کہ صاحب ان کو تو گردن مارنے کا بھی حکم ہے، قتل بھی کر دیا جائے بے نمازی کو، اسلام کے اندر اس کی بھی اجازت ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان اور ایک مشرک اور کافر میں کیا فرق ہے؟ نماز کا فرق ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان اور نماز نہیں پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ نمازوں کے فائدے بہت ہیں، لیکن وہ فائدے اس لیے حاصل نہیں ہوتے ہیں ہم نے نماز کی عظمت اور قدر اپنے دلوں میں نہیں رکھی۔ اللہ کی اتنی پیاری عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بلا کر یہ تحفہ دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جتنی چیزیں سب دنیا میں آ کر جبریل علیہ السلام بتائی کہ یہ اللہ نے کہا، یہ اللہ نے کہا، پورا قرآن نازل کیے اور حدیث کی باتیں جو بتانی تھی وہ بتائی۔ لیکن نماز ایک ایسی پیاری عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بلا کے ہمارے پیارے نبی کو تحفہ دیا۔ کتنی بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت میں سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے۔ لہٰذا آدمی کو نماز کی اہمیت سمجھنی چاہیے، نماز کا مرتبہ سمجھنا چاہیے، نماز کا مقام سمجھنا چاہیے، اور نماز کسی بھی حالت میں کسی انسان سے معاف نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، جیسا عورتیں ہوتی ہیں ان کو مجبوری ہیں۔ روزہ اور نماز معاف ہیں، لیکن روزہ قضا کرنا پڑتا ہے، نماز نہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی انسان کے لیے نماز معاف نہیں ہے، وہ کیسا ہی ہو، کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی حالت میں ہو، نماز تو اس کو پڑھنا ہی ہے۔ نماز کبھی معاف نہیں ہو سکتی۔ مر رہا ہے، تکلیف میں ہے، خون بہہ رہا ہے، پیشاب نکل رہا ہے، فلاں ہے، لیکن آپ کو تو نماز پڑھنی ہے اسی حالت میں۔ یہ نماز کبھی معاف نہیں، کسی سے معاف نہیں ہے، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اس لیے جو فائدے نماز کے ہونے چاہیے ہمارے ہاں وہ فائدے نہیں آتے۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر بتایا کہ مسلمانوں کی پہچان یہ ہے، ان کی پیشانی دیکھے تو نمازی معلوم ہو جائیں گے، ہاں یہ نمازی ہے۔
सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथर सुजूद, चेहरा देखो तो मालूम हो जाए कि एक नमाजी बंदा है, किसी की पेशानी पर दाग है और किसी का चेहरा नूरानी है और किसी के नाक में भी वो असर है उसका, देखते ही मालूम होता कि ये अल्लाह वाले का चेहरा है। पहचानने वाले पहचानते हैं चेहरा देख के, और पेशानी इसमें जो अलामत होती है वो तो सबको नज़र आती है, लेकिन चेहरा देखकर भी बहुत सारे लोग पहचान लेते हैं। एक आलिम साहब ने कहा, मन सल्ला बिल्लैली हसन वजहुहु बिन्नहार। इसको लोग हदीस समझते हैं, हदीस नहीं है, ये एक आलिम साहब का कौल है। क्या कहते हैं, जो आदमी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है ना, उसका चेहरा नूरानी बन जाता है। फ़र्ज़ पड़ेगा तो और भी ज़्यादा, तहज्जुद तो नफिल इबादत है, लेकिन इस इबादत का भी असर इतना होता है, जो आदमी के रात की नमाज का एहतिमाम करता है उसका चेहरा नूरानी बन जाता है। मन सल्ला बिल्लैल हसन वजहुहु बिन्नहार। लिहाजा देखो नमाज के कितने फ़ायदे, कितनी अलामतें। नमाजी का ड्रेस हमेशा पाक रहता है, नमाजी का बदन पाक रहता है, नमाजी की जगह पाक रहती है, उसको टाइम का हमेशा ख्याल रहता है, क़िबले का बड़ा एहतराम करता है। ये सब शर्तें हैं नमाज की। हमारी नमाज़ों में कहाँ वो सब असर है मेरे भाइयों। हम तो ऐसे हैं कि साहब नमाज के लिए निकलते हैं, रास्ते में कोई आदमी मिला तो बातें करते हुए खड़े हो जाते हैं। नबी करीम तो फरमाते हैं कि जो आदमी के घर से निकला नमाज की नीयत से, अब वो नमाज की हालत में हो गया, उसको चाहिए कि बेकार बात ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, बेकार काम ना करे। आप घर से निकले, दुकान से निकले, ऑफिस से निकले, आप नमाज में हैं, आप बहुत सख्त ज़रूरत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपको सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम, बस इतना ही। बातें करते रहते हो, इसका मतलब ये कि आपने नमाज की अहमियत को समझा नहीं। जिस नीयत से निकले अपने ऑफिस से या घर से या दुकान से, वो आपकी नीयत गड़बड़ हो गई, कहाँ से एहतराम होगा नमाज का। अब आते भी हैं तो इसी शैतान वर्गलाते रहता है। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे भी होते हैं कि नमाज होती रहती है, नमाज का कितना एहतराम करना चाहिए। ये शाइरुल्लाह में से है कि दीन पहचान के लिए, दीन की अज़मत के लिए अल्लाह ने जिन चीज़ों को मुकर्रर किया उसमें से एक नमाज भी है ना, मैंने इससे पहले बताया था। अब आके वो बात करते रहे, वज़ू करते वक्त बात करते रहते हैं या नमाज होती रहती है। ये कितनी बड़ी बेअदबी है नमाज की, नहीं बात करना चाहिए ना। कितने लोग ऐसे होते हैं कि साहब नमाज के लिए आते हैं लेकिन बड़ी सुस्ती से आती हैं, कोई दिलचस्पी नहीं है। मालूम होता है कि बहुत मुश्किल से शैतान उनको इजाज़त दिया है, आए हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। खुशू खुजू का मतलब ये कि अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के लिए पूरी तवज्जो नमाज की तरफ हो जानी चाहिए। लिहाजा वज़ू देर से करना, मिसवाक करते रहना, बातें करते रहना, इधर नमाज हो रही है, ये सब सवाब के बजाय गुनाह कमाने का हो जाएगा। लिहाजा इन सारी बातों का ख्याल कीजिए आप, जब चलकर आपकी नमाज़ों में असर होगा। हमारे बहुत सारे सलफ़ सालिहीन के मुतल्लिक़ आया है, जब नमाज में खड़े हो जाते थे इतने नमाज में मुस्तग़रक़ हो जाते थे, उनको मालूम भी नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि परिंदा समझता कि कोई लकड़ा है, कोई दरख्त है, सर पर बैठ जाता। ऐसे बहुत से लोगों के ताल्लुक़ से वाक़यात बयान किए गए हैं। इमाम ज़हाबी ने भी कुछ लोगों का वाक़या नक़ल किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद में वापस होते हुए रात में कभी कभी दुश्मन हमला करते थे। आम तौर पर अरब के अंदर ऐसा था कि सुबह में लड़ाई शुरू, सूरज डूबने के बाद बंद हो जाती थी लड़ाई, उसका एहतराम करते थे। लेकिन रात में भी कभी कभी दुश्मन हमला कर देते थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी पड़ाव करते, जिहाद को जाते वक्त या लौटते वक्त साहबा को मुकर्रर करते, भाई 2 आदमी इधर से देखते रहो, भाई 2 आदमी उधर से देखते रहो, 2 आदमी उधर से देखते रहो, चारों तरफ की निगरानी रखो कि दुश्मन ना आ जाए, अचानक हम लोगों पर हमला ना करे। अगर आ गया दुश्मन तो फ़ौरन आवाज़ देना। 2 साहबा को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साहबी को मुकर्रर किया, इस पहाड़ की चोटी पर तुम दोनों निगरानी करते रहो। दोनों गए ऊपर। अब दोनों में से एक आदमी ने कहा, भाई
اب تم سو جاؤ، میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ دشمن ادھر سے ہی آئیں گے نا، آئیں گے تو سامنے نظر آئیں گے، اور اس وقت ہم لوگ بیدار ہو کر آواز دیں گے، میں نماز پڑھتا ہوں، آدھی رات نماز میں پڑھوں گا، آدھی رات کے بعد میں سو جاؤں گا، اور تم جاگ کر دشمنوں کی نگرانی کرو گے۔ کہا ٹھیک۔ دونوں آدمی تیار ہو گئے۔ اب یہ صاحب نماز میں کھڑے ہو گئے، دشمن میں سے کوئی ایک دشمن چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ صاحب سجدے کو گئے، تیر مارا، ان کے پیر میں چپ گیا، نکال کر تیر پھینک دیا، نماز میں غرق ہو گئے۔ پھر ایک تیر اور مارا، وہ بھی لگا تو اس کو بھی نکال کے پھینک دیا۔ تیسری مرتبہ بھی تیر مارا، وہ بھی ان کو لگا، اس کو بھی نکال کے پھینک دیا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنے ساتھی کو جگہ، اٹھو بھائی اٹھو۔ حیران ہو گئے، خون نیچے اور یہ صاحب کے پیر میں تیر کے نشانات۔ کہا کیا ہوا جی؟ کہا معلوم ہوتا کوئی دشمن ہے، وہ تیر چلایا، میرے پیر میں لگے۔ حلہ قسطنی، اجی تیر جب لگا تو مجھے کیوں نہیں اٹھائی جی تم؟ ہم دونوں دیکھتے، پکڑتے، مارتے، اس کو ختم کرتے۔ کہا کہ میں جو پڑھ رہا تھا نماز، جو سورہ پڑھ رہا تھا، وہ چھوڑ کر مجھے جگانے کی ہمت نہیں ہوئی، یا کہ صاحب میں جگا نہیں سکا، تم کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اتنی پیاری سورہ، اتنی پیاری نماز، میں اس میں مشغول تھا۔ اس سے علماء نے کیا فتویٰ، یہ مسئلہ نکالا، اگر کوئی آدمی کسی کے جسم سے خون بہتا ہو تو نماز یا وضو اس کا نہیں ٹوٹتا۔ دوسری گندگی غلاظت ہے، کچھ بھی زخم ہو گیا، خون نکل گیا، جاؤ بھی وضو کرو بھائی، خون نکل گیا، نہیں۔ اب دیکھو اللہ کے رسول کی اطلاع ملی، آپ کو معلوم ہوا کہ ان کو زخم لگا، خون سے پاؤں سے خون بھی بہا، لیکن آپ نے وضو کرنے کے لیے ان سے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر خون نکلتا ہے گندا خون نہ ہو، جیسے کہ ماہواری یا ولادت کے وقت نکلتا ہے، گندا خون ہو، جسم سے نکلے، زخم لگ جائے، وضو نہیں ٹوٹتا، نماز بھی ہو جاتی نا۔ وضو ٹوٹ جاتا تو نماز بھی نہیں ہو جاتی، نہیں ہوتی نا۔ آپ اندازہ کریں کہ نماز میں ان کو کتنا شوق تھا، وہ شوق ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ والذی قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ کہ نماز میں خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشع کا مطلب یہ ہے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، خضع کا مطلب یہ کہ خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، بغیر حرکت کے کھڑا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ لَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے فرمایا قیامت کے دن آواز کسی کی نہیں نکلے گی، سب آوازیں دب جائیں گی۔ ہاں کانا پوسی میں کیا ہوا، کدھر ہوا، ایسی کوئی آواز سنیں گے سوائے بات کرنے کی آواز کوئی سنے گا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ تم نماز میں خشوع اختیار کرو۔ خشوع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری خشوع ہے اور ایک باطنی خشوع ہے۔ باطنی خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف لگا رہے، جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے معنی پر غور کیا جائے اگر عالم ہے، سمجھنے والا ہے، ورنہ سوچتا رہے اللہ کی عظمت، قرآن کی عظمت، جنت، جہنم، توجہ اللہ کی طرف، یہ خشوع باطنی ہے، دل کا خشوع ہے۔ یہ خشوع ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم چاہیں تو پوری طرح کنٹرول کریں اپنے دل کو، نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں نا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ ظاہر میں تو میں سب عورتوں کو، سب بیویوں کو برابر رکھا ہوں، دل جو چلے جاتا ہے کسی طرح زیادہ، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ دل تو تیرے اختیار میں ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جیسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دلوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل اللہ کے اختیار میں ہے،
کتنی بھی توجہ کر کے نماز پڑھیں، شیطان کہیں بہکا کے لے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر لاتے ہیں، پھر ہٹ جاتی ہے، ایسے ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو ایسے ہوا، اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز، ارے دل نہیں لگا کیا تمہارا نماز میں؟ جب تو تمہاری نماز نہیں ہوئی، نہیں بول سکتے، دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا۔ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایک انسان کو جتنی طاقت ہے اتنا ہی اللہ نے اس کو مکلف بنایا ہے، لہٰذا اللہ نے دل کو ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا، اپنے قبضے میں رکھا۔ یہ بولتے ہیں باطنی خشوع۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے نماز میں دل لگنے کے لیے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام وغیرہ قبول کرنے کے بعد میں نے کہا اللہ کے پیارے رسول، مجھے 2 تکلیفیں ہیں جب سے مسلمان ہوا ہوں۔ ایک تکلیف تو یہ ہے کہ شیطان نماز میں بہت مجھے بہکاتا ہے، ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ دوسری تکلیف یہ ہے کہ اس جگہ کندھے میں ہمیشہ درد رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا ہے کیا؟ جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھو، کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد واحذر، 7 بار بولو، ہمیشہ کرتے رہے، وہ درد چلا گیا۔ نماز کے لیے کیا بتایا پیارے نبی نے، اگر تم کو شیطان وسوسے ڈال کے توجہ ادھر ادھر لے جاتا ہے، یوں کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھے آہستہ، 3 مرتبے تھوک لو بائیں طرف۔ اس کو تھتکار نہ بولتے اردو میں، تھوکنا الگ ہے، تھوک میں نکلتا ہے پانی، تھتکارنے میں سے تھو ایسے کرتے ہیں، پانی وانی نہیں نکلتا۔ کہا یہ بھی میں کرتا رہا، اب 1-2 دن کیے ہوں گے کیا، پتہ نہیں کتنے مہینے کے ہوں گے، الحمدللہ شیطان کا وسوسہ بھی ختم ہوا۔ لہٰذا ایک تو باطنی خشوع ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہو الحمدللہ۔ بعض لوگ خواہ خواہ قصہ بیان کرتے ہیں، جھوٹے قصے بول کے مسلمانوں کو گمراہ و برباد کر دیا۔ کہا کہ ایک مرید صاحب پیر صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، سلام پھیرنے کے بعد پیر صاحب نے مرید سے کہا کیا جی تم نماز میں کھڑے تھے، ہمیشہ یہ سوچے وہ سوچے، گھر سوچے بیوی سوچے، یہی سوچتے رہے نا آخر تک، تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ دوبارہ پڑھو۔ نعوذ باللہ، یہ پیر کو کیا معلوم کہ اس کے دل میں کیا تھا؟ ایسے جھوٹے قصے پر بھی ایمان لانے والے مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا، دیکھو جی نماز میں کھڑے رہتے ہو تو اس کا خیال کرو، امام سے پہلے نہ رکوع کرو، نہ سجدہ کرو، نہ سر اٹھاؤ، کچھ بھی نہیں کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، اس لیے کہ میں جیسے تم کو سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز میں، پیچھے کا پورا آپ کو اللہ بتاتا کہ کون کیا کرتے ہیں۔ نماز جیسے کوئی جلدی رکو کیا، جلدی سے یہ ہے سوائے پیارے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے دل میں کیا ہے میں جان جاتا ہوں، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو میں نے کہا باطنی خشوع نماز میں اختیار ہمارا نہیں ہے، لیکن چھوڑ نہیں دینا چاہیے دل کو، دجر جاتے ہو جاؤ۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، اللہ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے، سورہ فاتحہ اللہ سکھایا، ہم کو دعا بتائی، پڑھنے کے لیے حکم دیا، پڑھتے ہیں تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کیا۔ الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرا بندہ میرے گن گایا۔ مالک یوم الرحمن الرحیم مالک مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی تسلیم کر لیا۔ ایسے قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جواب بھی آتا ہے۔ یہ جو لوگ معنی مطلب جانتے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے۔ تو بہرحال دل کو لگانا چاہیے کسی بھی طرح نماز میں، جس چیز میں دل لگتا ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی ہے، کوئی بہت اچھی بریانی وریانی کھا لیا، نماز میں سب اسی کا مزہ اس کو آتا ہے، کہنا صاحب آئندہ سے کام کروں گا نہیں، کہ صاحب ایسا کھانا نہ کھاؤ کہ اس کی وجہ سے ایسا۔ نعوذ باللہ کسی نے سنیما دیکھ لیا، نعوذ باللہ اس کے دل میں وہی سب آتے رہتا ہے، یہ سین فور سین نہیں جانا چاہیے۔
ہر وہ چیز جس کی وجہ سے تمہارے دل کا تمہاری نماز میں خلل پڑتا ہو ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھ کے دل کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ دوسرا خشوع ہے ظاہری خشوع، اس کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ظاہری خشوع ہمارے کنٹرول میں ہے۔ نماز کے وقت سجدے کی جگہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ فرض نماز میں خاص کر، نفل میں ضرورت کے لیے آدمی کبھی ادھر ادھر دیکھے اللہ معاف کرے گا۔ فرض نماز میں سجدے کی جگہ ہماری نگاہ ہو، تشہد کو بیٹھتے ہیں تو انگلی پر ہماری نگاہ ہو۔ دل کو ظاہری طور پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک ترکیب یہ بتائی ہے۔ دوسرا یہ ہے، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں دنیا بھر کی بیماری، کھجلی، پریشانی سب اسی وقت آتی، اس سے پہلے کچھ نہیں رہتا۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہی کبھی کھجلی لگتی ہے، کبھی نیند آتی ہے، کبھی جھمائی آتی ہے، اور کبھی جو ادھر ادھر دیکھنے کے لیے کیا مصیبت ہوتی ہے بھائی۔ اور اس وقت تو بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ صاحب سیل آف کیا بغیر کھڑے ہوتے ہیں، کسی وقت نماز میں سیل نہیں آئے گا، فون نماز میں ضرور آئے گا، شیطان لے جاتا ہے۔ کتنا لکھو کیا کریں، بھول کے آ جاتے ہیں نا، تو لہٰذا اس کا بھی خیال کرے آدمی کہ صاحب ہم اس سے بھی بچیں۔ خاص کر ایسے لوگ جو کہ سیل کے اندر میوزک بھی یہ بھی وہ بھی رکھے ہیں نا، بہت بری بات۔ کوئی ایک چیز رکھیے، کبھی نماز میں آ بھی گیا تو کسی کو خلل نہ ہو، بس ٹر بجا ختم ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے نا۔ اس کو بدلنے کی کوشش کیجئے، اگر وہ نہیں بدلتا وہ فون ہی مت لائیے نماز کے اندر، خشوع سب چلے جاتا ہے میرے بھائی، توجہ پوری ہٹ جاتی ہے۔ ایسے نمازوں میں کیا اثر ہوگا، کبھی کھجایا، کبھی ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا، کبھی کیا، کیسے اللہ ایسی نمازوں کو قبول کرے گا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز بے حیائیوں سے بھی اور بری باتوں سے بھی روکتی ہے۔ کہاں روکتی ہے؟ یہاں بہت سارے غلط کام ہم کرتے ہیں، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ جو ہی اذان ہوتی ہے مسجد کو آ جانا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ صاحب یہ بہترین طریقہ ہے۔ ہم لوگوں نے جو ٹائم رکھا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ غفلت میں رہتے ہیں۔ ہاں مقرر کر سکتے ہیں بھائی اتنا وقت، کم سے کم زیادہ نہیں رکھنا چاہیے، جیسے ظہر میں آدھا گھنٹہ رکھا، فجر میں آدھا گھنٹہ رکھا، فلاں رکھا، اس سے بھی سستی پیدا ہوتی ہے۔ جلد سے جلد اذان اور نماز میں وقفہ کم سے کم رکھیں۔ کسی کو استنجا کرنا جائے کو وضو کر کے چلے آئے، اتنا ہی رہنا چاہیے، سوائے بہت زیادہ لمبا وقفہ نہیں رہنا چاہیے۔ لہٰذا وہیں سے ہماری نماز شروع ہو گئی جب ہم گھر سے نکلے اور مسجد کا رخ کیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سنتیں پڑھتے نہیں ہیں، آتے بھی ہیں تو ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں۔ نہیں، کوئی مجبوری ہے کہ 2 منٹ ہے سورج ڈوبنے، 4 منٹ ہے سورج ڈوبنے، نہیں پڑھ سکتے، ایسی صورت میں کھڑے رہیں گے، بالکل نماز کا وقت ہو رہا ہے، ایسی صورت میں کوئی بات نہیں، نماز کے لیے وقت ہے 4 5 7 منٹ، جب بھی کھڑے ہو کے ادھر ادھر بات کرتے رہتے ہیں۔ مسجد کے اندر ایسے نہیں ہونا چاہیے نا۔ مسجد کے احترام کے اندر میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی، مسجد میں کوئی کاروبار کی بات مت کیجیے، کوئی ادھر ادھر کی بات مت کیجیے، کوئی مصلحت کی بات ہے مسلمانوں کی، وہاں تک مسجد میں دھیرے سے کان میں بات کیجیے، آپ کے کان گفتگو سے دوسروں پر اثر نہ پڑے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب نماز ختم بھی کہ نہیں بھاگنے لگتے، یہ بھی بہت بری بات ہے نا۔ اللہ کے پیارے رسول تو فرماتے ہیں جب تک بندہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھے رہتا ہے اتنی دیر نماز کا ثواب ملتا ہے۔ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے آپ نماز کے بعد، 1 گھنٹے تک نماز پڑھنے کا ثواب، اتنا ہی کیا نہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ اس بندے پر رحم فرما، اس بندے پر کرم کر، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور۔ کیا جی فرشتے دعا کرتے؟ جتنی دیر ہم بیٹھے رہیں گے، اب یہ لوگ فوراً اٹھ کے بھاگتے ہیں، کیسے جائز ہے میرا؟ کہاں سے نماز میں اثر ہوگا جی؟ نماز تو اتنی پیاری عبادت کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے، اور بندہ جب سجدہ کرتا ہے اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے۔ دعا کرو، اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ شیطان سجدے کی حالت میں دیکھ کے مٹی ڈالتا اپنے سر پر کہ اس کو تو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا، یہ سجدہ کرتا ہے، مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا، میں نے سجدہ نہیں کیا، میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ شیطان اتنا روتا ہے ہمارے سجدے سے،
یہ ساری باتیں نماز کی کچھ نہیں، ہم نے تو اس کو سمجھ لیا کہ بس گئے مسجد کو آ گئے۔ یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ نہیں کہ صاحب ایسا نماز نہیں پڑھے تو مسجد کو مت آئیے، نعوذ باللہ۔ آپ آتے ہیں نماز کو مسجد کو، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی آپ پر ہے، اور ذرا کوشش کریں کہ اللہ کی پوری مہربانی آپ پر ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، لہٰذا میرے بھائیوں نماز کا خیال کیجئے، نماز چھوڑنے سے ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، ساری امتیں ان کی جو نماز تھی، پہلی خرابی ان کے اندر نماز چھوڑنے سے پیدا ہوئی۔ ہمارے اندر وہ خرابی نہیں پیدا ہونی چاہیے، ہم نماز کے پابند ہو جائیں تو اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی، ہماری دعاؤں میں اثر ہو جائے گا، ہمارے گھروں کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی۔ نماز کے فضائل اور برکات اور بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن آپ ان کو پڑھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازوں میں خیر و برکت نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، نمازوں سے جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب ہم کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرق بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واہم واتم واکبر۔